السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا ایک سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب افطاری کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک دم تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اٹھا بھی نہیں جاتا، بیٹھا بھی نہیں جاتا اور بس دل چاہتا ہے کہ ہم لیٹ جائیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب ہمارا معدہ 14 سے 16 گھنٹے صبح سحر سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا اور پیاسا رہا، اب اس میں جو چیز ڈالنی تھی وہ سب سے پہلے ہمیں باڈی کے ٹیمپریچر کے اکارڈنگ ڈالنی تھی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک دم ٹھنڈا پانی پینا شروع کر دیا۔ حلق خشک تھا، پیاس کی شدت تھی، بھوک لگی ہوئی تھی اور ہم گٹا گٹ کر کے پیٹ بھرتے جا رہے ہیں۔ ہم نے فوراً ٹھنڈی فروٹ چاٹ کھانی شروع کر دی، ہم نے ٹھنڈے مشروب پینے شروع کر دیے، ہم نے میرے محترم بھائی اور بہنوں جو دودھ سوڈا بنایا وہ پینا شروع کر دیا، ٹھنڈی چیزیں کھانی شروع کر دی۔ تو جب 14 سے 16 گھنٹے معدہ میرے محترم بھائی اور بہنیں خالی ہے اور ہم پانی اور چیزیں اپنی باڈی کے ٹیمپریچر سے زیادہ ٹھنڈی لے رہے ہیں تو ہمارے معدے میں گرانی آ جاتی ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس میں سموسے، پکوڑے، کچوریاں، چکن رول، چکن سموسے، پیٹس اور بیکری کی چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ افطاری میں اب لوگ فاسٹ فوڈ پہ آ گئے ہیں، پیزا کھایا جا رہا ہے، برگر کھایا جا رہا ہے، شورما کھایا جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ چیزیں آپ کے اسٹمک کو، آپ کے معدے کو کبھی طاقت دیں گی؟ اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو آپ کھجور کے ساتھ اور سادے پانی کے ساتھ روزہ کھولو، افطاری کرو، اس کے بعد آپ نبیذ پیو۔ جب آپ نے پانی بھی پی لیا، نبیذ پی لیا، اب آپ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو مکس سیلڈ ہم کہتے ہیں، پھلوں اور سبزیوں کا سلاد، اس میں آپ آلو ہیں، کالے چنے ہیں، سفید چنے ہیں، مٹر ہیں، لوبیا ہے، یہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ اس میں نٹس ڈال سکتے ہیں، اس میں ڈرائی فروٹس، بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، سفید تل، خشخاش، سونف، یہ اس میں ڈالا جا سکتا ہے۔ آپ اس میں مربع جات ہیں، سیب کا مربع، گاجر کا مربع، بہی کا مربع، آملے کا مربع، ریڑھ کا مربع، یہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کو مکس کر کے بغیر کریم کے، یہ ایک بہترین سیلڈ ہے، آپ یہ کھائیں۔ اس کے ساتھ میرے محترم بھائی اور بہنوں، افطاری میں بہترین چیز تلبینہ ہے، جو کا دریا، دودھ میں بنائیں، گڑ میں بنائیں، اور میرے محترم بھائی اور بہنوں اس کو بہت انرجیٹک کرنا چاہتے ہیں، بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، سفید تل، خشخاش، سونف، کشمش، چاروں مغز، اس کو برابر کوٹ کے میرے محترم بھائیوں 5 بڑے چمچ اس کے ڈال کے، کھجور اس کو 5 سے 7 دانے آدھے گلاس پانی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح 2 سے 3 گھنٹے بھگو کے گرائنڈ کر کے اس کو بھی جو کے دلیے میں پکا کے، یہ جو کا دلیہ ٹھنڈا کر کے افطاری میں یہ کھائیے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ جب ہم یہ چیزیں کھائیں گے تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، نہ آپ کو گرانی محسوس ہوگی، نہ آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی، نہ آپ کو کمزوری محسوس ہوگی، نہ آپ کو نقاہت محسوس ہوگی، بلکہ یہ چیزیں کھانے سے، کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیا، سمپل پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا، نبیذ کے ساتھ روزہ افطار کیا، آپ نے ملٹیپل فروٹس اینڈ ویجیٹیبل اور ڈرائی فروٹس اور نٹس کا آپ نے سیلڈ کھایا، اور اس کے بعد تلبینہ، میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس سے آپ کو انرجی ملے گی۔ اور جو میں کہتا ہوں، ایک لقمے کو 32 بار چباؤ، ایک لقمے کو جتنا کھانے کو پراپر آپ چباؤ گے اتنی آپ کی باڈی کو انرجی زیادہ ملے گی، کیونکہ کھانا جتنا چبایا جاتا ہے، کھانا کٹتا بھی ہے، پھٹتا بھی ہے، چڑتا بھی ہے، پستا بھی ہے، اور اس میں اسی قدر سلیوا ایڈ ہوتا ہے جو آپ کے بدن کو تقویت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، فرحت دیتا ہے۔ تو افطاری کے وقت ہم جو افطاری کرنے کے بعد نقاہت محسوس کرتے ہیں، جب ہم اس میں ایسے میرے محترم بھائیوں مشروب لیں گے جس میں سافٹ ڈرنک ہے، انرجیٹک ڈرنک ہے، فزی ڈرنک ہے، کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فروزن فوڈ، آرٹیفیشل فوڈ، بیکری کے آئٹم، آپ کے سارے میرے محترم بھائی اور بہنوں، وہ مشروبات اور وہ آپ کے بازاری سموسے، پکوڑے، کچوریاں، چکن رول، یہ جب آپ چیزیں لیں گے تو اس سے آپ کو گرانی محسوس ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غذا کو سادہ کریں
اور جو رمضان کا اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، ہم اس تقوی کو حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سب سے پہلے دین کو سمجھنے کی اور سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے پکے مکانوں میں انسان ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔